ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم سب اللہ کے بھی مرید ہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کسی نے، کیا یریدون وجہہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں مرید کی تعریف کی ہے، مرید کی تعریف کی ہے حضور غوث پاک نے۔ اب ان سے بڑی تعریف کسی کی ہو سکتی ہے کائنات میں؟ جی، انہوں نے فرمایا مرید وہ ہے جو صدق کے دل سے اللہ کا ارادہ کر لے، اللہ کے رسول کا ارادہ کر لے۔ اس طرح پہلی صدیوں میں کیا، جو حضرت امام حسن بصری کا زمانہ، حضرت اویس کرنی کا زمانہ، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ، معروف کرخی کا زمانہ، سری سقطی کا زمانہ، باجید بستامی، پہلی زمانوں میں کیا 300 سال 400 سال پہلا جو زمانہ گزرا ہے، جو تمام سلاسل طریقت کے اکابر ائمہ ہیں، ذوالنون مصری ہیں، نام سب سنتے ہیں آپ مجھ سے ہر وقت، ان کے تذکرے، طبقات سلمی ان کے تذکرے کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ ان اولیاء اللہ کے تذکرے، حالات زندگی کہیں اور نہیں ملتے سوائے چند کتابوں کے، کہیں اور نہیں ہے، وہی چند کتابیں ماخذ ہیں۔ جو کچھ ملتا ہے ان کا کہ کون کس کا مرید تھا، کس سے اجازت تھی، کس کا شیخ کون تھا، کس سے فیض پایا، اس کا ذکر صرف گنتی کی 3-4 کتابوں میں ملتا ہے۔ صرف سب سے پہلی بڑی کتاب ایک حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم کی، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم۔ اس کے بعد طبقات سلمی، طبقات سلمی حضرت شیخ امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان کی کتاب۔ ہر ایک نے بعد میں جو لکھا ہے ان کتابوں سے لے کر لکھا ہے، ان کے حوالے سے۔ دو، تیسرا پھر مختصر رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم القشیری، مختصر رسالہ القشیریہ۔ پھر اسی طرح ایک اور امام ابن الملقن کی، وہ بھی اسی طرح کی مختصر ہے، ابن الملقن کی حدائق الاولیاء۔ آپ حیران ہوں گے، حضور داتا گنج بخش علی جویری نے کشف المحجوب میں جو کچھ لکھا وہ بھی آپ نے انہی کتابوں سے لیا، کوئی اور سورس نہیں ہے۔ یا عارف اور ولی اللہ کا سورس اپنی معرفت اور اپنے علوم لدنی اور اپنی ولایت ہوتی ہے، اپنا سینہ، آپ سمجھ گئے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں سفر پہ ہوں، کتابیں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں اگر کچھ فرق آ جائے لکھنے میں، جو کتب میرے ساتھ نہیں ہیں، غزنی سے چلا بھی لاہور میں آیا ہوں سفر میں، تو میں اپنی یادداشت کی بنیاد پہ لکھ رہا ہوں۔ وہ کتابیں کون سی ہیں جو ساتھ نہیں ہیں؟ وہ یہ طبقات سلمی تھی، رسالہ قشیریہ تھی، حلیۃ الاولیاء تھی۔ تو یاد رکھ لیں، جتنے اکابر تمام اولیاء اللہ کے احوال کتب میں درج ہیں، بعد ازاں جو کچھ خواہ شیخ فرید الدین عطار نے لکھا تذکرۃ الاولیاء میں، یا جس نے بھی جس کتاب میں لکھا، ہر ایک امام نے، ہر ایک محدث نے، ہر ایک فقیہ نے، تذکرہ نگار نے، ہر ایک ولی اللہ نے، ہر ایک مورخ نے، جس نے لکھا ان 4-5 کتابوں میں سے لکھا، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ان تمام پہلی صدیوں کے اولیاء کرام کے تفصیلی احوال کی اور کتاب نہیں ہے۔ ہاں اضافتاً کچھ کتابیں وہ ہیں جو اسماء الرجال میں آتی ہیں، ان میں بھی ان میں سے کئیوں کے تذکرے آئے ہیں، جیسے علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس کو 5ویں کتاب ایڈ کر لیں، سیر و اعلام النبلاء۔ یہ محدث ہیں، انہوں نے بھی تذکرے کیے ہیں، کچھ وہاں سے مل جاتا ہے۔ تو مقصد یوں کر لیں آپ، یہ 5-7 کتابیں اور اس طرح کی کچھ اور چند کتابیں اسماء الرجال کی اگر جمع کر لیں احوال سیر کی، تو 10 چلی جاتی ہیں جن میں ان اولیاء اللہ کے تذکرے ملتے ہیں۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں۔ یہ 300-400 سال کے کل اکابر اولیاء اور صوفیاء، ان کی جتنی کتابیں دنیا میں آج تک
1200-1300 سال سے لکھی گئیں اور آج تک چھپی ہیں یا نہیں چھپی اور نسخے ہیں، ان تمام اولیاء اللہ کے کسی ایک کتاب میں کسی ایک ولی اللہ کے بارے میں ایک سطر پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے اس طرح ہاتھ میں فلاں کے ہاتھ دیا اور بیعت کی اور اس وجہ سے مرید ہوئے اور انہوں نے اس طرح ان کو اپنی خلافت عطا کی۔ یہ جو خاص ہے، یہ کسی ایک کتاب میں ایک سطر بھی ایسی نہیں۔ اب میری تو ساری زندگی 50 برس سے اوپر ان کتابوں کی ورگردانی میں ہی گزری ہے نا، یہ کو آج نہیں پڑھنے لگا۔ بیٹے آپ سنیں، میری عمر پہلی کتب تصوف کی جب میں نے پڑھی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ، تو میری عمر 10 سال سے کم تھی۔ تو میں آپ کو ذمہ داری سے بات سمجھا رہا ہوں، اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، کہ یہ صدیوں، پہلی صدیوں کے جتنے اولیاء، صوفیاء، مشائخ جن کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں، جو سلاسل کے ہیڈز ہیں، کسی ایک کے حالات زندگی میں، کسی ایک اوپر کی کتاب میں جن سے اصل علم چلا ہے، معلومات چلی ہیں، ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے، ایک سطر پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ فلاں اس وجہ سے ان کے مرید تھے کہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی، یا انہوں نے ان کو خلافت باضابطہ اس طرح دی، اجازت دی، خلافت نامہ دیا۔ ایسا تصور پہلی 500 سال تک نہیں تھا، پہلے 500 سال تک نہیں تھا۔ تو ان کی بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولیے۔ تو انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ تو جب 500 سال تک اوپر ایسا نہیں ثابت ہوتا کسی کتاب میں، بھائی کسی ایک کے حال میں ہی درج ہوتا، ایک کتاب میں ایک سطر پہ ہی درج ہوتا، نہیں۔ اگر ان کی بیعت نہیں ہے، اگر اس طریقے کے بغیر بیعت نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہے، تو آپ میں ہم میں پھر کس کی ہے؟ سب سلسلے ٹوٹ گئے، سب سلسلے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں طریقہ، بعد میں اس کو پابندی اختیار کر لی گئی بعد ازاں، لیکن پہلے 500 سال تک، ممکن ہے 600 سال تک، یہ چیز رواج میں، معمول میں نہیں تھی۔ کیا کرتے تھے اولیاء، صوفیاء، علماء، محدثین، بڑے بڑے اکابر، مشائخ، صوفیاء، صلحاء کا نام سنتے، بس ان کی صحبت میں چلے جاتے، سال ہا سال رہتے، جیسے شاگرد رہتے ہیں، جیسے شاگرد استاد کے پاس رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بس ان سے پڑھتے، ان سے سیکھتے، ان سے سبق لیتے، ان سے تربیت پاتے، اسی کو شیخ اور مرید کہتے تھے، بس دیٹس اٹ۔ کوئی سال ہا سال رہتا، کوئی چند مہینے رہتا، کوئی چند ہفتے رہتا، کوئی چند دن رہتا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سال ہا سال گزارتا، کوئی چند مہینے گزار لیتا، کوئی چند ہفتے گزار لیتا، کوئی چند دن گزار لیتا۔ چند دن ان کی صحبت میں گزارتے تو ان کو بھی شیخ کہتے۔ کون شیخ؟ میرے وہ شیخ ہیں، چونکہ وہ دل سے ان کو مفید پاتے کہ یہ ان کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، تو دل کو ان کے ساتھ ارادہ کر لیتے کہ ارادہ کس چیز کا؟ ان سے تربیت لینی ہے، ان سے صحبت لینی ہے، ان کی تعلیمات کو لینا ہے، ان سے فیض لینا ہے، ان سے پڑھنا ہے، بس یہ شیخ ہوتے تھے، اس کو شیخ کہتے، اور یہ سب مرید ہوتے۔ اور اگر پھر ان سے اور بہتر صحبت میں، تعلیم میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں اور فیض دینے میں کوئی اور پاتے، پھر اس کی صحبت میں بھی چلے جاتے۔ تو ایک ایک کے 300 شیخ بھی ہوتے تھے، 300 شیخ بھی ہوتے تھے، مگر صرف وہ رسمی نہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کے تعلیم پاتے، جیسے آقا علیہ السلام ہر روز اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے، تربیت دیتے۔ تو اگر شیخ کے پاس خود ہی علم نہیں ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہارے اوپر وہ آیتوں کو تلاوت کرے، یہ ہے سنت اللہ کی، رسول نے جو وضع کی شیخ کی، تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے، پھر تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے اندر کے وسوسوں کو نکالے، تمہارے من کو کچلے صاف کرے،
ستھرا کرے، شک اور شبہ کے غبار کو نکالے، فسق و فجور اور گناہ کے رجحانات کو نکالے، تمہیں مانجے، تمہارے دل کے برتن کو مانجے، صاف کرے، پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دے، پھر حکمت کی تعلیم دے، پھر راز بتائے۔ یہ کام جو کرتا ہے، جو کرتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے، جو یہ کرتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے۔ یہ نہیں بس گئے تو نکالے پیسے تو نذرانہ پیش کیا، تو اچھا ادھر دے دیے تو اچھا شاباش جا پترا نے، تو یہ لین دین نہیں ہوتا شیخ۔ قرآن مجید کا معیار 5 چیزیں: یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کی آیتیں تلاوت کرے اور قرآن کے نور دے، وَيُزَكِّيكُمْ، مانجے، اندر باہر کو صاف ستھرا کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةِ، پھر سنت نبوی، حضور کی سنت اور حدیث کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، دانائی کی تعلیم دے، فقہ کی تعلیم دے، آپ کو دین کا فہم اور شعور عطا کرے۔ 5واں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کے بعد پھر اس قابل ہو جاؤ، پھر اوپر کے راز بتائے، عشق کے راز، عبادت کے راز، معرفت کے راز، قربت کے راز، پھر راز بتائے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یاد رہ گئیں؟ تو جو ایسا کرتے اور جو ایسا لینے کے لیے جاتے وہ سب مریدین ہوتے تھے اور وہ مشائخ و شیخ ہوتے تھے۔ ہماری تحریک اس تصور پر قائم ہے، ہماری تحریک، لہذا جو رفقا ہو گئے اور ان کا کوئی اور شیخ نہیں تھا، اب نسبت کے قائم کرنے کے لیے، چونکہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے درخواست کی ایک بار، یہ بڑی پرانی بات ہے، ایک بار درخواست کی، جب یہ واقعات ہوئے نا، کوئی ڈنمارک میں ہو گیا، کوئی ناروے میں ہو گیا، کوئی کسی اور ملک میں ہو گیا، کوئی اندر باہر مختلف ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے چند ایک، تو میں نے عرض کیا آقا میں محنت کر کر کے اس ریوڑ کو جمع کرتا ہوں، تو یہ تو میں نے قسم کھا تھی کہ میں ایسے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کے جیسے پیری مریدی ہوتی ہے میں یہ نہیں کروں گا، یہ میرا حلف تھا، میں ریوڑ جمع کرتا ہوں، میں انہیں سمجھاتا ہوں، دنیا داری سے نکال کے دین کی طرف لاتا ہوں، دین کا وفادار کرتا ہوں، حضور کا جانثار کرتا ہوں، عشق رسول پہ لاتا ہوں، قرآنی فکر پہ لاتا ہوں، دین کے فہم اور معرفت پہ لاتا ہوں، یہ دین کی خدمت اور دین کو زندہ کرنے کی عمل پہ لگ جاتے ہیں، چلاتا ہوں۔ اچانک کوئی داخل ہو جاتا ہے ریوڑ میں، کسی ملک کہیں کوئی ریوڑ میں، آپ سمجھ گیا نا، ریوڑ میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اور 2-4 بکریاں اٹھا کے لے جاتا ہے، بھیڑیں اٹھا کے لے جاتا ہے، ریوڑ کو سارا کھا پی کے اڑا کے لے جاتا ہے، پھر وہ لے جاتا ہے، کہتے یہ بہت اچھا ہے مگر ہاتھ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں اپنا عہد بھی نہیں توڑنا چاہتا اور ریوڑ بھی بچانا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے رہیں، اللہ کے رسول کے رہیں، دین کی خدمت پہ رہیں، دین کو زندہ کرنے کی نوکری پہ رہیں، یہ تجدید دین ہے۔ اس تحریک کو اللہ پاک نے بپا کروایا 100 سال کے لیے، یہ دین کی تجدید کی تحریک ہے، دین کی تجدید مجددانہ تحریک ہے، اگلی نسلوں میں اس نے چلنا ہے، 100 سال تک پوری دنیا میں سرزمین پر دین کا زندہ ہونا اس تحریک کے ساتھ ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ یہ فیض اپنی نسلوں کو بھی منتقل کریں گے، تو نسلوں میں منتقل ہوگا تو اگلی صدی کمپلیٹ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا ریوڑ کو لے جاتے ہیں آدمی، جدھر جاتا ہوں یہ خبر سن لیتا ہوں، تو آپ یہ کرم کر دیں، میں جب تک آپ وعدہ نہ دیں مجھے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، اور مجھے تحریری وعدہ فرما دیں کہ جو رفیق ہے میرا وہ آپ کا مرید ہے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ درخواست بھیجی، 1 سال لگا، 1 سال کے بعد اگلے سال وہی رات آئی
تو رات کو جواب آیا، دستخط شدہ، کر دیا، منظوری آ گئی۔ اس دن اس سال میں نے پہلی بار اعلان کیا تھا، یہ بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، پہلا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ بے دھڑک لوگوں کو بتائیں جو منہاج القرآن کا رفیق بنے اور مرتے دم تک صدق اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ قائم رہے، ٹوٹے نہیں، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، اور نسبت قادریہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نسبت محمدی، بولیں نسبت محمدی نصیب ہے اس کو، اور انشاءاللہ آخرت میں قیامت میں حضور غوث پاک کی میت اور آقا علیہ السلام کی میت میں آقا علیہ جہاں میں ہوں گا، یہ ان کا امر ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں وہیں آپ ہوں گے۔